السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، خصوص بالخصوص بزرگان دین، نوجوانان قوم و معززین علاقہ، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں کا ذکر کیا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی۔ انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اے ابو ذر، جب معاملہ اللہ کا ہو، جب معاملہ میرا ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب معاملہ دین کا ہو تو کسی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتوں کا نزول ہوگا اور وہ فرشتے انہیں آ کر یوں کہیں گے کہ اللہ تخافوا، نہ کوئی خوف کرو، ولا تحزنوا، اور نہ کوئی غم، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری سن لو اس جنت کی جس جنت کا تمہارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں
یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے معاملے میں، نبی کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کی۔ اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کی۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو استقامت والے ہیں، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر وہ کسی چیز کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور اس آیت کے سب سے بڑے مصداق کون ہیں؟ وہ ہیں صحابہ کرام۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کیوں؟ کہ قرآن کے پہلے مخاطب کون ہیں؟ صحابہ۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اس قرآن کے پیغام کو سننے والے کون تھے؟ صحابہ۔ اس شریعت کے معاملات کے اندر جتنے بھی احکامات آئے، ان احکامات کو سننے والے سب سے پہلے کون تھے؟ وہ صحابہ۔ اور شریعت کے احکامات پر سب سے پہلے عمل کرنے والے کون تھے؟ وہ تھے صحابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے کون تھے؟ وہ تھے صحابہ۔ تو صحابہ اس آیت کے سب سے بڑے مصداق ہیں، اور انہوں نے کر کے دکھایا، انہوں نے کر کے دکھایا۔ میں گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے صحابہ کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ صرف رسمی گفتگو نہیں ہے، میں کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر آپ لوگوں کے سامنے یہ کہوں گا کہ مولا، میں نے ان لوگوں کے سامنے تیرے حبیب کے یاروں کا ذکر کیا تھا۔ یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں ان صحابہ کا بار بار ذکر کروں کہ جن صحابہ کی قربانیوں سے یہ کلمہ ہمیں پہنچا ہے۔ میں ان صحابہ کا ساری زندگی ذکر کرتا رہوں، میں ان صحابہ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا کہ جنہوں نے قربانیاں دے کر یہ دین کی دعوت ہم تک پہنچائی ہے۔ آج کہنا آسان ہے، آج ہم خود اپنا محاسبہ کریں۔ ہم بھی کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، میں بھی کہتا ہوں ہمارا رب اللہ ہے، آپ بھی کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت کتنی ہے؟ ہم کہاں تک ڈٹتے ہیں اس پر؟ ہم کہاں تک اس پر قائم رہتے ہیں؟ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس کے بعد وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، پھر وہ دنیا کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر کے جن کے فضائل آپ حضرات بارہا سماعت فرما چکے ہیں۔ انہی فضائل میں سے حضرت ابو بکر کی ایک فضیلت یہ بھی کہ کل جنت کے اندر جب جنتی چلے جائیں گے نا، آج 1450 سال کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کے بارے میں انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ سنو اے ایمان والو، سنو، حضرت ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ جنت کے اندر جب جنتی چلے جائیں گے، رب تعالی جنت کی سب سے بڑی نعمت عطا کرے گا، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ وہ ہے رب کا دیدار۔ اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ساری انسانیت کو رب کا جو دیدار ہوگا وہ دیدار عام ہوگا۔ ولی ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، مجتہد ہیں،
जितने भी कलमा गो जन्नत के अंदर जाएंगे, सारे जन्नतियों को रब जो दीदार करवाएगा वो दीदार दीदार आम होगा। ऐ अबू बकर, जब तेरी बारी आएगी अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे दीदार खास करवाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डंके की चोट पर कहें, ना किसी से डरें, चौक चौराहों पे कहें, अपनी दुकानों पर कहें, अपने दफातर पर कहें, अपने घरों में कहें, अपने मोहल्लों में कहें, ये दुनिया की दोस्तियां फानी हैं, खत्म हो जाएंगी, उससे दोस्ती लगाएं जो बाकी रहने वाली है। कहें कि हम उनको मानने वाले हैं, हम उनके पैरोकार हैं कि जिन्हें रब दीदार खास करवाएगा। और वो कौन है? वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन्होंने कहा मेरा रब अल्लाह है, कलमा पढ़ा, फिर उस पर डट गए, फिर उस पर डट गए। कैसे डटे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम के अंदर लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं, दुश्मन आप पर टूट पड़ता है, दुश्मन आप पर टूट पड़ता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को खबर पहुंचती है कि तेरे यार को मारा जा रहा है। दोस्ती इसे कहते हैं, यारी इसे कहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुनते हैं, भागते हुए मस्जिद हराम के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा जा रहा है। आप सल्लल्लाहु पर ये लेट जाते हो, लोगों मेरे मोहम्मद को छोड़ दो, मुझे मारना है, मार लो, मुझे मार लो। वो दुश्मनान इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु को छोड़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मारना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि इतना मारते हैं, इतना मारते हैं कि आप बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। कोई आकर बीच बचाव करता है, लोग उठाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक को घर ले जाते हैं, जख्मों से चूर चूर हैं। आज मैं और आप भी कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, जब कहा जाए बस सूद छोड़ दो कहते हैं कि घर का निजाम नहीं चलेगा, कहते हैं रिश्वत छोड़ दो, रिश्वत छोड़ दो कहते हैं निजाम नहीं चलेगा, कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होना है, तैयारी कर लो, कहते हैं वक्त आएगा तो देख लेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिस्तर पर हैं, बेहोश हैं। मां दूध का प्याला लेकर सराहने खड़ी है कि किस वक्त मेरे बेटे को होश आए, मैं इसे दूध पिलाऊं। इधर आंखें खुलती हैं, हज़रत अबू बकर को होश आता है, मां दूध का प्याला लेकर आगे बढ़ती है। अबू बकर के जुबान पे जुमले क्या है? ऐ मां, मैं उस वक्त तक ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक कि रुख मुस्तफ़ा को देख न लूं। यह है इस्तकामत, इसे कहते हैं इस्तकामत। मां, बेटा दामन मुस्तफा को थाम लेता है, मां कहती है बेटा मैं ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी, बेटा बार बार खाना पेश करता है, मां कहती है नहीं खाऊंगी उस वक्त तक कि जब तक कि तू दामन मुस्तफा को नहीं छोड़ेगा। बेटा कहता है ऐ मां, तेरी जैसी हजारों माएं उस दामन मुस्तफा पे कुर्बान है। यह है इस्तकामत। वो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिन्हें उनका मालिक, उनका आका जुल्म की चक्की में इतना पीसता है, कभी अंगारों पे लेटाता है और कभी अरब की तपती हुई रेत पे घसीटता है, कभी सीने पे बुलंदो बाला चट्टानों को रख देता है, कभी गर्म सलाखें उनके जिस्म पर लगाकर उनके जिस्म को दागा जाता है। मुतालबा क्या करता है कि ऐ बिलाल तू दामन मुस्तफा को छोड़ दे, तो दामन मुस्तफा को छोड़ दे। हज़रत बिलाल हबशी जुमला क्या कहते हैं कि जान जाती है चली जाए पर दामन मुस्तफा को न छोड़ूंगा।
احد احد کی صدائیں زبان سے بلند ہو رہی ہیں۔ جب استقامت کے پہاڑ بن گئے تو اللہ کے حبیب نے بشارت کیا دی؟ اے بلال، میں جنت کے اندر گیا، میں نے جنت کے مناظر کو دیکھا تو میں نے اپنے آگے سنا چند قدموں کی ٹاپ کو۔ میں نے پوچھا جبرائیل امین سے کہ اے جبرائیل، یہ قدموں کی آہٹ کس کی؟ تو جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کے غلام بلال کے قدموں کی آہٹ ہے۔ وہ بلال جو استقامت کے پہاڑ بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں جا رہا ہوں گا، میں سواری پر سوار ہوں گا، اور میری اس سواری کی لگام پکڑنے والا کون ہوگا؟ وہ بلال حبشی ہوں گے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ استقامت اس کو کہتے ہیں، استقامت۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے امیر تھے، یہ اتنے امیر تھے کہ روزانہ ایک نیا لباس پہنتے تھے۔ جب دامن مصطفیٰ کو تھاما، استقامت اختیار کی، سب کچھ چھن گیا، یہاں تک کہ اسی پر نور چہرے پر تھپڑ بھی لگے اور تھپڑوں کو بھی برداشت کیا، پر دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑا۔ وہ عبداللہ ذوالبجادین جنہیں دو کملوں والا کہا جاتا ہے، جنہیں قبر میں رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کہتے تھے کہ کاش اس عبداللہ کی جگہ آج ہم ہوتے۔ کون عبداللہ؟ وہ عبداللہ کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں رکھتے ہوئے کہا تھا، اے اللہ میں اس عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس عبداللہ سے راضی ہو جا۔ وہ استقامت کا پہاڑ کیوں کر بنے تھے؟ دامن مصطفیٰ کو تھاما تھا، اپنے جسم کے کپڑے تک اتار کے دے دیے تھے کہ اے ماں باپ، مجھے تمہارے کپڑے بھی نہیں چاہیے، پر یاد رکھو میں گھر قربان کر سکتا ہوں، میں کپڑے قربان کر سکتا ہوں، میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے کہتے ہیں استقامت۔ وہ صحابی جو شام تجارت کے لیے گئے، مدینہ منورہ کے اندر اپنا سب کچھ بیچ کر، سب کچھ بیچ دیا، کہا کہ تجارت کرو منافع ہوگا، سارا مال و اسباب لے کر شام پہنچے۔ اور اس وقت سب سے زیادہ تجارت کس چیز کی ہوتی تھی؟ شراب کی۔ شراب کی حرمت کا بیان ابھی نہ آیا تھا۔ شراب خریدی، سب کچھ بیچ بچا کر شام پہنچے، شراب خریدی، سواریوں پر لادی، مدینہ منورہ کے اندر پہنچے، کانوں میں خبر آئی، کانوں تک آواز پہنچی کہ اے صحابی رسول، جس شراب کو تو لے کر آیا ہے، اسلام نے تو اس شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ وہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ جب میں نے خریدی تھی اس وقت تو حرام نہیں تھی نا، جب میں لینے کے لیے گیا تھا اس وقت حرمت کا بیان تو نہیں آیا تھا نا، چلو میں خرید کر لے آیا ہوں، میں اسے کافروں میں بیچ دیتا ہوں، مسلمانوں میں نہیں بیچتا۔ لیکن کیا کیا؟ استقامت اس کا نام ہے۔ کہتے چھری لی اور جن مشکیزوں کے اندر وہ شراب تھی ان مشکیزوں کو پھاڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب بہہ پڑی۔ کیوں؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ پہنچا، اب اس کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھے گا۔ اس کو کہتے ہیں استقامت۔ اور یہ تھے صحابہ، یہ تھے صحابہ۔ وہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، آج صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے 1000 بار سوچا کرو۔ صلح حدیبیہ ہے، حدیبیہ کا مقام ہے، کفار اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے مکہ مکرمہ سے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا، ابھی معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ابھی معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔
قریش مکہ کہتے ہیں ابو جندل کو واپس کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو جندل واپس چلا جا، واپس چلا جا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج کا مسلمان ہوتا کہتا ہے اتنی تکلیفیں برداشت کر کے آیا ہوں اور اب یہاں سے واپس بھیج رہے ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ ہزاروں تعویلات نکالتا ہے بندہ۔ لیکن ابو جندل نے کہا کہ اللہ کے نبی واپس چلا جاؤں گا، پھر کفار کے مظالم برداشت کر لوں گا، پھر ظلم کی چکی پیسوں گا، پر اے اللہ کے نبی میں آپ کے دامن کو پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کے دامن کو پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسے کہتے ہیں استقامت۔ اور جب انہوں نے استقامت اختیار کی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو ان پہ نازل کیا، اور جن فرشتوں نے آ کر ان لوگوں کو خوشخبری دی کہ اے صحابہ خوش ہو جاؤ، نہ کوئی غم کرو نہ کوئی خوف کرو، اس جنت کی بشارت سن لو کہ جس جنت کا رب نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اور یہ آیت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم بھی استقامت اختیار کریں گے، استقامت اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائے گا۔ اور استقامت کیا ہے؟ موجودہ دور کے اندر شریعت اسلامی کے احکامات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے۔ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ ابھی یہ سفر کا مہینہ شروع ہے نا، یہ 13 تیزیوں کے دن گزر رہے ہیں، ان دنوں کو 13 تیزیاں کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اور ان دنوں کو سب سے زیادہ معاذ اللہ منحوس سمجھا جا رہا ہے۔ کہتے سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے، سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کسی چیز کے اندر نحوست نہیں رکھی، اگر نحوست ہے تو وہ تمہارے گناہوں کے اندر ہے، نحوست اگر ہے تو وہ تمہارے گناہوں کے اندر ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس بات کا اقرار ہے نا کہ اللہ ہم استقامت اختیار کریں گے، تو استقامت اس چیز کا نام ہے کہ رب نے جو زمانے بنائے ہم ان زمانوں کو برا کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ اس زمانے کو بنانے والا اللہ ہے، تم زمانے کو برا کہو گے اللہ کو برا کہہ رہے ہو، اللہ کو برا کہہ رہے ہو۔ اور ہمیں کہتے ہیں جی ان دنوں کے اندر ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا۔ قبرستانوں کے اندر جا کر دیکھ لیں، جادوگر جادو کر رہے ہیں، عملیات کا زور پکڑ رہا ہوا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کدھر جا رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں استقامت۔ استقامت تو اس چیز کا نام ہے جب تمہارا یقین اللہ کی ذات پر آ جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، جب تمہارا یقین اللہ کی ذات پر آ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے، پھر سمندر بھی تمہارے لیے راستے بنا دیتے ہیں، سمندر بھی تمہارے لیے راستے بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک لڑائی کے لیے ہم جا رہے تھے، 40,000 کا لشکر تھا، سامنے راستے میں سمندر آ گیا، کشتیاں ہمارے پاس تھی نہیں، کشتیاں بنانے میں لگ جاتے وقت زیادہ لگتا، دشمن کو خبر مل جاتی ہمیں نقصان پہنچتا۔ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا تیرے دین کو لے کر جا رہے ہیں، تیرے حبیب کے پیغام کو لے کے جا رہے ہیں، جس طرح تو نے بنی اسرائیل کے لیے راستے بنائے تھے، اللہ ہم تو تیرے حبیب کے امتی ہیں۔ تو روایات کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ 40,000 کا لشکر گھوڑوں سمیت سمندر میں کود گیا، راستے بن گئے، اور 40,000 کا لشکر سمندر پار کر گیا، اور ایک پیالے کے برابر بھی کسی کا، ایک رائی کے برابر بھی کسی کا نقصان نہیں ہوا۔ یقین، یقین اس کو کہتے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین۔ یہ آیات بار بار ہمیں اس بات پر ابھار رہی ہیں کہ اے لوگوں صحابہ کی طرز زندگی کو اختیار کر لو، صحابہ کے طریقوں کو اختیار کر لو، انہیں دیکھو کہ انہوں نے کس طرح استقامت اختیار کی تھی۔
جب استقامت اختیار کر لو گے تو نحن اولیاؤکم، رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پھر ہم تمہارے دوست بن جائیں گے، مددگار بن جائیں گے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، والآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور پھر تمہیں ایسی جنت میں داخل کریں گے جس جنت کے اندر تم جو مانگو گے رب وہ عطا کرے گا. تمہاری صرف خواہش ہوگی، صرف خواہش ہوگی، رب تمہاری خواہش کی تکمیل میں تمہیں وہ چیز عطا فرما دے گا جو تمہارے نفس کے اندر پیدا ہوگی. اور یہ تمام تر نعمتیں، یہ دنیا میرے دوست عارضی ہے، فانی ہے، مختصر سی زندگی ہے، آج ہے کل کا بھروسہ نہیں، جمعے میں ہے عصر کا بھروسہ نہیں. اس لیے اس مختصر سی زندگی کے اندر استقامت اختیار کرو، جو استقامت صحابہ نے اختیار کی، اس طرح کی استقامت. اور اگر ویسی بعینی ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے، ہم کمزور ہیں، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کوشش تو کر سکتے ہیں. اور ان کوششوں میں سب سے بڑی کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم نے صحابہ کی طرز زندگی کو اپنانا ہے، اور جو جہاں صحابہ کے خلاف گفتگو ہو رہی ہو ہم نے وہاں بند باندھنے ہیں. ہم نے کسی صحابی کے بارے میں، ہم نے کسی اہل بیت کے بارے میں غلطی سے بھی گفتگو نہیں سننی، نہ کرنی ہے نہ سننی ہے. جو کرے اس کا منہ بند کر دینا ہے، چاہے وہ صحابی رسول ہیں چاہے وہ اہل بیت ہیں، دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور دونوں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونے ہیں. ہمارے لیے مشعل راہ ہے یہی ہستیاں، یہ ہماری زندگیوں کو روشن کرنے کے چراغ ہیں. ہم انہیں گل نہ کریں، ہم انہیں بجھنے نہ دیں، اور نہ بجھانے والوں کے ہم دست و بازو بنیں. خدا را یہ استقامت اختیار کر لو، انشاءاللہ اللہ تمہیں کل قیامت کے دن صحابہ کی معیت نصیب فرما دے گا. صحابہ کی معیت چاہتے ہو تو پھر یہ کام کرو، یہ کام کرو. یہ آج اس دور کا تقاضا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مشن کو لے کر چلو، اور ان کا چرچا گلی گلی نگر نگر کرو کہ ہم ان صحابہ کے ماننے والے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ ہفتہ ہے، اور کل عشاء کی نماز کے بعد از نماز عشاء جامع مسجد حنفیہ میں، یہ سادی بازار کے اندر مسجد ہے، اس مسجد کے اندر بعد از نماز عشاء عظمت صحابہ کرام اور عظمت اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں ایک عظیم الشان پروگرام ہو رہا ہے. ہم سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں، ہم اپنے علاقوں کے جلسوں میں جاتے ہیں، ہم مختلف فنکشنوں کے اندر جاتے ہیں، اور اللہ کے بندے اس مجلس میں بھی جاؤ جس مجلس میں صحابہ کا ذکر ہوگا، جس مجلس میں احمد مجتبیٰ کا یاروں کا ذکر ہوگا. ان اوقات کو ضائع نہ ہونے دیجئے گا، ان اوقات کو ضائع نہ ہونے دیجئے گا. کل آپ بھی آئیں، آپ کے عزیز و اقارب بھی آئیں، آپ کے دوست احباب بھی آئیں. آپ کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے 6 گھنٹے سٹیڈیم میں بیٹھے رہتے ہو، آپ کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے کئی گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہو، آپ ایک سیاسی لیڈر کے بیان سننے کے لیے بڑی بڑی سکرینیں لگا کر گلی محلوں کے اندر بیٹھتے ہو، اور اللہ کے بندے صحابہ کا ذکر سننے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا. صحابہ کا ذکر سنو، ایمان کو جلا ملے گی، ایمان کو تقویت ملے گی، ایمان بڑھے گا، ایمان مضبوط ہوگا. آئیے انشاءاللہ کل بعد از نماز عشاء حنفیہ مسجد سادی روڈ میں عظیم الشان ایک پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت کے بارے میں گفتگو ہوگی. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اس مسجد کے اندر بھی انشاءاللہ عظمت صحابہ کے بارے میں انشاءاللہ پروگرام ہوگا. انشاءاللہ سیرت النبی کے حوالے سے بھی ہوگا اور عظمت صحابہ کے حوالے سے بھی ہوگا. ہمیں اپنے جان مال سب کچھ صحابہ کی عظمت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اسی میں ہماری نجات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی عظمت کو بار بار سننے اور بیان کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے. آمین.